السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 14 تا 16 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں جہاں سے رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوا تھا، اللہ رب العزت ایک تیسری جماعت منافقین کے بارے میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافقین کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منافقین کا جو بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت خود مذمت فرما رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بیماری ان کی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو نفاق ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ اس کی بنیاد پر منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ منافقین جو اعتقاد سے منافق ہیں، یعنی دل سے منافقت رکھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین موجود تھے اور انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، اور انہی کے رویے یہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ ایک منافقین عملی ہیں، یعنی دل سے وہ منافقت کرنا نہیں چاہتے، دل سے وہ سچی جماعت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم غالب ہے، نظام غالب ہے، اس کے اثرات غالب ہیں، تو ان سے کبھی سستی ہو جاتی ہے یا غفلت ہو جاتی ہے، اور وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم سے غلط ہو گیا۔ یہ منافقین کے رویے ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ منافقت ہے جس کو عملی تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دل سے وہ برے نہیں ہیں۔ اور یہاں جس نفاق کی بات ہو رہی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، لہٰذا جب دل ہی اندھے ہو گئے تو اللہ نے فرما دیا فزادہم اللہ مرضا۔ پھر یہ جو منافقین ہیں یہ سچی جماعت کے مطابق ایمان لانے کی بجائے ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اللہ نے خود جواب دے دیا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت ان کے مزید رویے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ سنیے پہلے ترجمہ۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں مومنوں سے، سچی جماعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ، تو قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی مومن ہیں،
ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے جو شیطان ہیں ان شیطانوں اور سرداروں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یہ نون الف لا جہاں بھی آتا ہے میرے عزیزو اس کا معنی ہم ہوتا ہے، اور اِنَّا کا معنی بے شک، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا یقیناً، نحن ہم، مستہزئون مذاق کیا کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہو کے پھرتے ہیں، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہیں کوئی فائدہ، ربحت فائدہ، تجارتہم ان کے سودے کا، ان کی تجارت کا، ہم کا معنی ان کی، یہ مسلسل ضمیریں آ رہی ہیں، فما ربحت تجارتہم پس نہیں کوئی فائدہ ان کی اس تجارت کا، ان کے سودے کا، وما كانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں، سچے راستے اور سچی رہنمائی پر ہیں۔ ایک تو ان کا رویہ یہ ہے کہ سچی جماعت سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، حزب الشیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں وہ سردار کہ تم مومنوں کو بھی یہی جا کے کہتے ہو، ہمیں بھی کہتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تین باتیں میرے عزیزو بڑی اہم، ایک تو منافقین کا جو کردار ہوتا ہے وہ دوگلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں طرف سے فائدہ اٹھائیں اور دونوں طرفوں کو خوش رکھیں۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے یہ، جس کو نیوٹرل کہتے ہیں، بھئی دونوں طرف کو خوش رکھنا، دونوں کی تائید کر دینا، دونوں کی کبھی تردید کر دینا، یہ مزاج منافقین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری بڑی اہم بات ارشاد فرما دی یہاں پہ کہ منافقین سے جب پوچھتے ہیں ان کے سردار کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر مومنوں کے ساتھ کیوں جا کے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم ان کو مذاق کرتے ہیں۔ مومنوں کو تو وہ بے وقوف کہتے ہیں، مومنوں کو سادہ کہتے ہیں، مومنوں کو وہ مختلف طریقوں سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ سادہ سے لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، لہذا جس طرح مرضی ان سے پیش آ جاؤ، ان کی تذلیل کرو، ان کی توہین کرو، ان کا مذاق اڑاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو یہ جملے پسند نہیں آئے، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ میری سچی جماعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور مذاق ان کا اس طرح اڑائیں گے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ جو سرکشی کرتے ہیں، یہ دلوں میں بیماری رکھتے ہیں، جو اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں بڑی طاقتوں کا، اللہ ان کو موقع دیتے ہیں اور یہ اس میں خوش ہو کے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔
آج بھی ایسے ہی ہے میرے عزیزو، جو منافقین اعتقادی ہیں، جو اعلی کار ہیں بڑی طاقتوں کا، وقتی انفرادی ذاتی مفادات حاصل کرنے کے پیچھے پیچھے وہ خوش رہتے ہیں، اللہ ان کو اور ڈیل دیتے ہیں، اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو آگے آپ سنیں گے بڑی سخت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے منافقین، ایک بات یاد رکھو، تم نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے، یعنی تم نے صراط مستقیم چھوڑ دیا، ہدن راہ ہدایت چھوڑ دیا، سچی رہنمائی سے روح گردانی کی اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی، نفاق خریدا، انفرادیت خرید لی۔ لیکن یاد رکھو فما ربحت تجارتهم، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ رہنمائی پہ ہوں گے، سچی رہنمائی پہ ہوں گے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا، ایک تو ان کا راستہ غلط ہے، وہ گمراہی کا ہے، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ یہاں پہ کیا بات سمجھ آئی میرے عزیزو؟ صراط مستقیم کبھی نہیں چھوڑنا، ہدی للمتقین، سچی رہنمائی کبھی نہیں چھوڑنی۔ اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے سودا کیا وہ غلط کر دیا، اور اب وہ اپنے آپ کو کتنا ہی درست کیوں نہ سمجھے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ظلم اور زیادتی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ کوئی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ کتنے اچھے لیبل لگا لیں، کتنے اچھے عنوانات بنا لیں، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب فسادی ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو واضح ارشاد فرما دیا وما كانوا مہتدین، یہ درست راستے پر نہیں ہے۔ لہذا اعلی کار جماعتوں کو کبھی بھی سچا مت سمجھو، درست مت سمجھو، یہ گمراہ ہے۔ فما ربحت تجارتهم، اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔